حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان عظیم شہداء میں سے ہیں جن کی شہادت کی گواہی سید الصادقین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمائی ہے، کوئی شہید ایسا ہے جس کو کوئی سرکار شہید کا لقب دیتی ہے، کسی شہید کو کوئی حکومت، کوئی سلطنت، کوئی ریاست شہید کا درجہ دیتی ہے، اور کوئی شہید ایسا ہے جس کو اس کی جماعت، اس کے ورکر، اس کے کارکن اس کو شہید کہتے ہیں، کوئی شہید ایسا ہے جس کو اس کے متبعین، اس کے شاگرد، اس کے عقیدت مند اس کو شہید کہتے ہیں۔ یعنی بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو شہید کا لقب کسی حکومت کی طرف سے ملا، جن کو شہید کا لقب کسی جماعت کی طرف سے ملا، جن کو شہید کا لقب اپنے عقیدت مندوں کی طرف سے ملا۔ یاد رکھیں ان تمام شہداء کی شہادت میں حقانیت اور صداقت کے خلاف بات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے مخلوق جس کو شہید کہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شہید نہ ہو، جس کو کسی جماعت نے شہید کہا، انکار کرنے والے اس کی شہادت کا انکار کر کے گمراہ نہیں ہو سکتے، جس کو کسی ریاست نے، کسی سلطنت نے، کسی حکومت نے شہید کا لقب دیا، دوسرے لوگ اس کی شہادت کا انکار کر کے گمراہ اور خارج از اسلام نہیں ہو سکتے۔ لیکن یاد رکھیں جس کو شہید کا اعزاز، شہید کا لقب، جس کو شہادت کا تمغہ سید الصادقین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے شہید کہا ہے، دنیا جہان کے تمام شہداء کی شہادت میں شک ہو سکتا ہے، دیگر شہداء کی شہادت کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید فرمائیں اس کی شہادت کا انکار گمراہی بھی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہونا بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان نبوت سے، اپنی زبان نبوت سے، وہ زبان جس پہ سوائے سچائی کے کچھ بھی نہیں آ سکتا، وہ زبان جس پہ حقانیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں آ سکتا، اس سچی اور اس برحق زبان نے کہا ہے عثمان شہید ہے، عثمان شہید ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، صحیح احادیث میں آتا ہے ایک مرتبہ امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے۔ صعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے، کیا عظمت ہے احد پہاڑ کی، کیا مقام اور مرتبہ ہے احد پہاڑ کا، جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک مس ہوئے ہیں۔ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، آپ احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت عمر بھی تھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان، خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ تینوں خلفاء آپ کے ساتھ ہیں۔ جب یہ چاروں یار، یہ چاروں دوست، نبی اور امتی، صحابی اور نبی احد پر پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے، فرجف، احد پہاڑ لرزنے لگا، رجفا، احد پہاڑ کپ کپانے لگا، عظمت کی وجہ سے، انتہائی روب کی وجہ سے، گویا اس پہ ہیبت طاری ہو گئی، کپ کپی طاری ہو گئی، یا خوشی کی وجہ سے احد پہاڑ جھومنے لگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ضربہ برجلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پہ اپنا پاؤں مارا اور پاؤں مار کے فرمایا اسکن احد، اے احد ٹھہر جا، کیوں لرز رہے ہو، کیوں کپ کپا رہے ہو، لیس علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، احد پہاڑ لرز کس لیے رہا ہے، کیوں کپ کپا رہا ہے، تجھے پتہ نہیں اس وقت تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ صدیق اکبر ہیں اور فاروق اعظم عثمان غنی۔ فرمایا شہیدان، یہ 2 شہید تجھ پہ موجود ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی ان عظیم شہداء میں سے ہیں جن کی شہادت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے دی ہے، لہذا شہادت عثمان غنی کا انکار کرنے والا صرف گمراہ ہی نہیں بلکہ انکار کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے۔ فرمایا عمر بھی شہید ہے، عثمان بھی شہید ہے۔